السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر بردرس اینڈ سسٹرس، گزشتہ کئی سالوں سے فلسطین کے حالات سے ہم بخوبی واقف ہیں، اور پچھلے گزرے کئی دنوں سے جو وہاں پر خون ریزی اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، اس کی خبریں بھی ہمارے تک پہنچ رہی ہیں۔ نہ جانے کتنے معصوم بچوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بہنوں کو شہید کر دیا گیا، کتنے ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں۔ لیکن سلام ہے ان ماؤں پر اور ان لوگوں پر کہ جب ان کے بچے موت کی گود میں جا رہے تھے تو ان کے چہرے پر دکھ تھا، لیکن زبان پر شکر تھی، اور دل میں ان کا سکون تھا کہ آج سے وہ شہید کے باپ یا شہید کی ماں کہلائیں گے۔ یہ گزشتہ کئی دنوں سے جو خون ریزی اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوا ہے، اس کے اوپر ہم آج پوری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے طور پر غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، کہیں پروٹیسٹ کے ذریعے، کہیں چیزوں کے اور اسرائیلی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کے ذریعے، جو اس بات کے ثبوت ہے کہ آج بھی مسلم امہ ایک جسم کے مانند ہے کہ اگر اس کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا بھی درد محسوس کرتا ہے۔ بردرز اینڈ سسٹرز، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے اسباب کی جگہ ہے، تو جہاں ہم دعائیں کر رہے ہیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، وہاں ضرورت ہے کہ ہم اسباب کو بھی اپنائیں۔ جہاں ہم اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، آج ضرورت آن پہنچی ہے کہ ہم اسرائیل کی ایک شیطانی اور سودی نظام کا بائیکاٹ کریں۔ جی ہاں، میں اس سودی نظام کا بات کر رہا ہوں جو آج ہمارے ہر گھر میں گھس گیا ہے۔ ہر شخص کہیں نہ کہیں اس نظام میں پڑ چکا ہے، اس شکنجے میں اور اس یہودیوں کی اس جال میں پھنس چکا ہے۔ یہ سودی نظام، یہ وہی نظام ہے، اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی نظام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ اور یثرب کے لوگوں کے دلوں میں ایک ناسور کی طرح تھا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو انہوں نے اس ناسور کو، اس تیر کو، شیطانی نظام سے مدینہ کی سرزمین کو پاک کیا، اور نتیجتاً یہ ہوا کہ مسلمان خوشحال ہوئے اور یہودیوں کی کمر توڑ دی گئی۔ آج یہ نظام ہمیں کہیں نہ کہیں اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے، تو ضرورت ہے اس نظام کا بائیکاٹ کریں۔ اس نظام کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ای بنوک ای فکر چالاک یہود، کہ یہ بینک کا جو نظام ہے یہ یہود اور مکار یہودیوں کی ایک سازش ہے۔ نور حق از سینہ آدم ربود، اور اس نے انسان کے دل میں، مسلمانوں کے دلوں سے اللہ کے نور ختم کر دیا ہے اس نظام نے۔ تاتا و بالانا گرداد ای نظام، جب تک یہ بینکوں کے سودی نظام یا یہ حکومتیں مٹ نہیں جاتی، دانش تہذیب دین کی باتیں بے سود، تب تک یہ عقل مندی دین اور تہذیب کی باتیں بے سود ہے، بے فائدہ ہے۔ تو جس طرح صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر اور قرآن کی آیتیں سن کر سودی نظام کا بائیکاٹ کیا، سود سے توبہ کی اور سود سے بچایا، آج ضرورت ہماری بھی آن پڑی ہے کہ ہم اس نظام کا بائیکاٹ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی ایک آیت سنائی کہ جو کوئی تم میں سے سود لے گا، جس کا جو سود معاف، جس کے اوپر کوئی سود ہے، اگر وہ اس کو نہیں چھوڑتا تو یاد رکھو یہ اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو صحابہ کرام نے فوراً توبہ کی، فوراً رجوع کیا، اور نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ مسلمان خوشحال ہوئے۔ تو آج ہماری بھی ضرورت ہے، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ایسے اور اکثریت مسلمانوں کا گھرانہ ایسا ہے جو اس سودی نظام کے شکنجے میں ہے، اور یہ جان بوجھ کو سودی نظام کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ میں ان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ بروز قیامت اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں تلواریں دے دے اور کہے گا کہ جاؤ اور آؤ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرو، کیا آپ کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کے لیے اپنے اسٹینڈ ٹو ویک اپ، اب یہ جاگنے کا وقت ہے، غفلت بھری زندگیاں بہت ہو گئی۔ اس نظام کا بائیکاٹ ہم سب مل کر کرتے ہیں، اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا کر، یا اللہ مسلمانوں کو قوی کر دے، یا اللہ ان یہودیوں کو ایک بار پھر تو ذلیل و رسوا کر دے، تاکہ یہ دنیا بھر کے لیے عبرت کا ایک نشان بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔